بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. میں ہوں امتیاز احمد تارڑ. آج آپ کے لیے جو سب سے اہم خبر ہے جو میں لے کر آیا ہوں وہ ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان سے ہے. افغانستان نے اپنی فضائیہ افواج کو متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ بڑی خوشکن خبر ہے اور بڑی اچھی خبر ہے. الفتح کے نام سے افغان فضائیہ کی تشکیل نو شروع ہو چکی ہے اور افغان طالبان نے شمالی افغانستان میں ہوائی اڈوں کو فعال کرنے کا بھی کام شروع کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ ان نے جیٹ طیارے جو ہیں اور دیگر جو ہیں ان کو سسٹم کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. میں آج آپ کے لیے ایک بڑی اہم سٹوری اور خوبصورت پس منظر کی حامل سٹوری لے کر آیا ہوں جس کا تعلق ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان سے ہے. افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد طرح طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور طالبان اپنے حدود و اربا کو مکمل طور پر کنٹرول میں لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. گو ماضی کے اندر طالبان سے کچھ غلطیاں ہوئی تھیں جو 1996 والا جو دور تھا اس سے طالبان نے کچھ، لیکن انہوں نے ان غلطیوں سے سبق سیکھا ہے اور انسان ہمیشہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر ہی آگے بڑھ سکتا ہے. اگر انسان وہاں سبق نہ سیکھے اور ماضی کی غلطیوں کو بھول جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان کبھی آگے نہیں چل سکتا. کبھی آپ نے دیکھا کہ بچہ ہوتا ہے نا، وہ چلتا ہے گرتا ہے، چلتا ہے گرتا ہے، گر گر کر بڑا ہوتا ہے. تو انسان غلطی کرتا ہے پھر سیکھتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے پھر سیکھتا ہے. تو ایسے ہی جب افغانستان میں شروع میں جب طالبان نے سلسلہ شروع کیا تھا چھاپا مار کارروائیوں کا، تو تب طالبان کے پاس ٹریننگ نہیں تھی. لاکر لانچر جو تھے ان کو وہ چلاتے تھے اور لاکر لانچر کو وہ سینے پر رکھ کر چلا لیتے تھے، جس سے ہوتا کیا تھا کہ بندے کا بندہ پیچھے اڑ جاتا تھا اور انہیں اس بات کا ادراک ہی نہیں تھا. پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ سمجھے بھائی ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے سینے پہ چلانا ہے یا ہم نے اس کو کندھے پہ رکھنا ہے، کیا کرنا ہے ہم نے. تو جب یہ بات ان کو سمجھ آئی پھر آہستہ آہستہ وہی دنیا کی سب سے بڑی ایک چھاپا مار فوج بن گئی تھی. تو بہرحال طالبان نے الفتح کے نام سے افغان فضائیہ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اس کی تشکیل کر دی ہے. اور اس سے کیا ہوگا، افغانستان کی زمینی افواج پہلے سے موجود ہے لیکن فضائی افواج موجود نہیں تھی. اب طالبان نے الفتح کے نام سے عطا اللہ عمری، ملا عطا اللہ عمری جو ہیں ان کو اس کا سربراہ بنایا ہے افغان فضائیہ کا. اور شمالی افغانستان میں جو ہوائی اڈے ہیں ان کو فعال کر کے ہیلی کاپٹر ان کو دے دیے گئے ہیں اور اس طرح جو جیٹ طیارے ہیں وہ بھی اس سسٹم کے حوالے کر دیے گئے ہیں. اور گو طالبان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو چلا سکیں یا اس کو مینٹین کر سکیں، اس لیے انہوں نے پاکستان اور ترکی سے مدد لینے کا فیصلہ بھی کیا ہے. اور جس طرح افغانستان ہر معاملے میں بالکل یکتا ہیں، بالکل جدید ہیں، الگ ہیں سب سے، ایسے ہی انہوں نے کہا کہ بھائی افغان فضائیہ کو بھی ہم بالکل الگ بنائیں گے اور ہماری فضائیہ اتنی اسٹرانگ ہوگی، اتنی مضبوط ہوگی کہ دنیا دیکھے گی کہ طالبان نے سسٹم کیسے بنایا ہے. طالبان کے چونکہ گرد و نواح میں سمندر نہیں ہے اور اسی بنا پر انہیں سمندری جو بحری فوج ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ان کے پاس دو فوجیں ہوں گی، ایک زمینی افواج اور ایک فضائی افواج. ان دونوں افواج کو وہ مضبوط سے مضبوط تر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس کی صورتحال یہ ہے کہ جو مزار شریف ہے، شمالی جو علاقہ صوبہ بلخ ہے، اس کی جو ایئر بیس ہے، طالبان نے ان کو فعال کر دیا ہے. ان کو فعال، جبکہ کمیونسٹ جو دور تھا، کمیونسٹ دور اور حکومت کی جو اختتام تھا ابھی اس وقت یہ امریکہ کی، اس دور کے اندر افغان فضائیہ کو جو جیٹ طیارے تھے وہ چلانے کی اجازت نہیں تھی. کبھی وہ چلاتے بھی تھے افغان پائلٹ، تو وہ صرف اور صرف ان علاقوں کے اندر جہاں پر کسی مخالف پر بمباری کرنی ہوتی تھی اور اس کے اندر بھی ان کے ساتھ ان کا اپنے جو پائلٹ ہوا کرتے تھے، ان کی جو افواج ہوا کرتی تھی غیر ملکی، وہ ساتھ ہوا کرتی تھی. اس وجہ سے انہیں خوف تھا، خدشہ تھا کہ کہیں یہ ہماری جو تنصیبات ہیں کابل میں، جلال آباد میں، قندھار میں، ان کے اوپر یہ حملہ نہ کر دیں. تو اس لیے انہوں نے پابندیاں کر دی تھی.
لیکن اب چونکہ طالبان نے مکمل طور پر پورے اپنے علاقے کا، پورے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور آہستہ 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 وہ پورے ملک میں اس کو مضبوط کرتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ بھائی اب جو ہے نا پورے ملک کے اندر ہم اپنی فضائیہ کو متحرک کریں گے، جٹ طیارے وہ ہمارے لوگ اڑائیں گے، اور جس طرح مرضی ہے اس کو ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ کریں گے۔ طالبان اس سلسلے میں جو سابق پائلٹ تھے اشرف غنی دور کے اندر، ان کو بھی واپس بلانے کی انہوں نے اپیل کی ہے، آپ واپس آئیں، اپنی ملکی معیشت میں حصہ لیں، اپنے ملکی دفاع کو مضبوط کریں، اور جو طالبان کے اپنے جو پائلٹ تھے ان کو بھی انہوں نے ٹریننگ کے لیے آگے وہ ٹریننگ دے رہے ہیں، ان کو وہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی اڑا رہے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا سسٹم ہوگا طالبان کے لیے، اور طالبان اس سسٹم کو لے کر آگے چلیں گے، معاملات آگے بڑھیں گے، بہتر ہوگا، تو ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر ایک بہتر مضبوط اسلامی افواج مارز وجود میں آئے گی۔ اور جب ایسی افواج ہمارے وجود میں آتی ہیں، جب ایسی فضائیہ ہمارے وجود میں آتی ہے، تو پھر جب آپ کا ہمسایہ خوشحال ہو، جب آپ کا ہمسایہ دفاعی لحاظ سے مضبوط ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے اثرات آپ کے اوپر بھی آتے ہیں، آپ کے ملک پر بھی آتے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری دعا ہے کہ افغانستان میں جو فضائیہ کا سسٹم ہے الفتح کے نام سے، وہ جلد از جلد فعال ہو، اور افغانستان اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ اور بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔